السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولنا محمد سید الاولین والآخرین مدد یا رسول مدد یا سادہ اصحاب مدد یا شیخنا دستور مولانا شیخ عبد القادر داستان شیخ محمد الحقان مدد طریقتنا الصحبہ والخیر فی الجمیع. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الاموری وسط، یعنی تمام معاملات میں درمیانہ راستہ سب سے بہتر ہے. او کما قال، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی معاملے میں حد سے گزرنا بہتر نہیں ہے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام معاملات میں اعتدال رکھنا خیر کی بات ہے. آپ نے یہ بھی فرمایا نہ تو بہت ڈھیلے بنو اور نہ ہی بہت سخت. یہ ہر چیز پر لاگو ہوتا ہے، عبادتوں میں، لوگوں کے ساتھ لین دین میں، اور اپنے اہل و عیال اور بچوں کے ساتھ برتاؤ میں. آج کل لوگ یا تو بہت سخت ہو جاتے ہیں یا پھر بہت ہی زیادہ چھوٹ دے دیتے ہیں. انسانی فطرت ہے کہ اسے جتنی آزادی دی جاتی ہے وہ اتنی ہی مزید آزادی کی تمنا کرتا ہے. اس کا کوئی آخر نہیں ہے. لہٰذا ہر چیز کی قدر جاننے کے لیے ایک حدود کا ہونا لازمی ہے. جیسا کہ ہم نے کہا یہ کام نرمی سے ہونا چاہیے، سختی سے نہیں. اس طریقے کو سیکھنے کی ضرورت ہے. آج اسے ڈپلومیسی، حکمت عملی کہا جاتا ہے. وہ کیسے؟ آپ اپنا کام اسی طرح کرواتے ہیں جیسا آپ چاہتے ہیں، لیکن زور زبردستی سے نہیں. سامنے والا وہی کرتا ہے جو آپ چاہتے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے. حالانکہ آپ نے اشاروں میں انہیں سمجھا دیا ہوتا ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے، کیسا رویہ اپنانا ہے، یا آپ نے اس حالات کے لیے ویسی شرطیں رکھ دی ہوتی ہیں. یہی حال خاندان، بھائی بہنوں یا دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات کا ہے. اگر آپ لوگوں پر سیدھے جھپٹیں گے تو کوئی آپ کو قبول نہیں کرے گا، چاہے وہ اس وقت خاموش رہیں، لیکن موقع ملتے ہی وہ آپ کے خلاف ہو جائیں گے اور آپ کی تمام کوششیں بیکار چلی جائیں گی. لہٰذا سب سے اہم چیز اہل و عیال اور بچوں کے ساتھ تعلقات ہیں. اکثر بھائی اور بہنیں آ کر کہتے ہیں میرا بیٹا یا بیٹی 14-15 سال کے ہو گئے ہیں اور وہ بہت ضدی اور باغی ہو گئے ہیں. یہ اللہ کی حکمت ہے. اس عمر میں انسان بلوغت کو پہنچتا ہے، ان کے جسم میں تبدیلیاں آتی ہیں، وہ بچپن سے جوانی کی طرف قدم رکھ رہے ہوتے ہیں. دراصل پرانے وقت میں 15 سال کی عمر کو پہنچنے والا شخص مرد یا عورت بن جاتا تھا اور اپنے خاندان کا سہارا بنتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے. پھر بھی جسمانی نشو و نما کے لحاظ سے حالات اب بھی وہی ہیں. اللہ کی حکمت سے بلوغت کی عمر کو پہنچتے ہی انسان میں ایک بڑی تبدیلی آتی ہے. لہٰذا اس پر توجہ دینا نہایت ضروری ہے. کچھ لوگ بچے کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا؟ کیا اس پر کوئی سایہ ہے؟ کیا کوئی جن اس میں داخل ہو گیا ہے؟ کیا ہوا اسے؟ لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ اللہ کی حکمت ہے. ان کی جسمانی حالت بدل رہی ہے. وہ بچپن سے مردانگی یا عورت پن کی دہلیز پر قدم رکھ رہے ہیں. اس مرحلے کو سنبھالنا اور ان کے ساتھ اسی کے مطابق برتاؤ کرنا ضروری ہے. ہمیں ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے یہ آپ رفتہ رفتہ سیکھ جائیں گے. آپ کو نہ تو بہت سخت ہونا چاہیے اور نہ ہی انہیں پوری طرح ڈھیل دینی چاہیے. آپ ایک خاص انداز میں انہیں سنبھالیں گے اور اس دور سے گزرنے میں ان کی مدد کریں گے. اللہ انہیں بابرکت زندگیاں عطا فرمائے، کیونکہ بچے سب سے اہم ہیں. وہ انسانیت اور اسلام دونوں کا سرمایہ ہیں. ہمیں انہیں ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. جیسا کہ ہم نے کہا ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت تھے.
جو آپ کے ساتھ ہے وہ بھی شفقت رکھنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رحمدلی اور لوگوں کے ساتھ سلوک کرنے کا طریقہ سکھایا ہے، ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے۔ اللہ ہماری مدد فرمائے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے اور تمام مسلم بچوں اور دوسروں کو بھی ہدایت دے انشاءاللہ۔ توفیق۔ الفاتحہ۔